السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ پچھلے سال ہم نے پورے رمضان سیرت اولیاء پر ایک پورا پروگرام الحمدللہ 30 دن کا کیا تھا اور آپ کی طرف سے اچھا رسپانس بھی آیا. تو اس سال بھی الحمدللہ ہم نے نور رمضان کے نام سے یہ جو ٹرانسمیشن اسٹارٹ کی ہے، اللہ نے چاہا اور آپ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ 30 دن تک الحمدللہ ہم اس کو سلسلے کو لے کر چلیں گے. اس کے اندر مختلف سوالات ہم زین بھائی سے کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ مہمان بھی ہم بلائیں ان کو. اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی تو انشاءاللہ کچھ نئی شخصیات بھی آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں گے. اور زین بھائی کو تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں. کیسے زین بھائی آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم. موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اللہ آپ کو بھی رمضان کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں مجھے بھی اس رمضان جو ہے وہ ڈھیروں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو زین بھائی آج ہم کس چیز پہ گفتگو کرنے والے ہیں ذرا بتائیں ہمارے ویورز کو. جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک تو رمضان کے حوالے سے ہے اور دوسرا ہے کہ روزے کی فضیلت وغیرہ کیا ہے، روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے، یا دنیاوی فائدے کیا ہیں، دینی فائدے کیا ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، یعنی روزے کے فضائل. اچھا، کچھ سوالات ہیں جن سوالات سے آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور ظاہر ہے مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. علم دین کی نیت سے ہم آگے بڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی صلی علی یا ربی صلی علی صلوات اللہ علیہ. سب سے پہلا سوال ہے زین بھائی آپ سے کہ رمضان کا معنی کیا ہے اور رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہ جو رمضان ہے اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان رمز سے نکلا ہے. اچھا. اور رمز کہتے ہیں گرمی سے جلنا. اللہ اکبر. اچھا، یہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو قدیم عرب سے جو نام لیے گئے نا، ان لوگوں کا سلسلہ یہ تھا کہ جس موسم کے اندر جو ہے جو مہینہ پڑتا تھا اس کے مطابق نام رکھ دیا کرتے تھے. اب چونکہ رمضان وہاں پر سخت گرمیوں میں پڑا کرتا تھا تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ رمضان رکھ دیا، یعنی گرمی سے جلنا. اسی طریقے سے مفتی احمد یا خان نعیمی تفسیر نعیمی میں فرماتے جو قدیم عرب کے لوگ تھے نا، وہ یہ تھا کہ جو مہینہ جس اعتبار سے ہوتا، جو موسم چل رہا ہوتا اس کے مطابق نام رکھتے. اب جیسے موسم بہار کا کوئی چل رہا تو اس کا نام رکھ دیا ربیع الاول. کہیں کسی جگہ کسی مہینے میں سخت سردی تھی، پانی جم رہا تھا، اس کا نام لگا دیا جمادی الاولیٰ. اسی طریقے سے یہ سخت گرمیوں کے دنوں میں جو ہے نا یہ موسم پڑا کرتا تھا رمضان المبارک کا، تو اس کا نام جو ہے نا رمضان رکھ دیا. تو اس وجہ سے رمضان کو رمضان کہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں رمضان سخت گرمیوں میں پڑا کرتا تھا، تو رمز سے رمضان ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ پہلی بار جو ہے وہ مجھے بھی جاننے کو ملا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اچھا زین بھائی، دوسرا سوال یہ ہے، کیا روزے فقط ہماری امت میں فرض ہیں یا پچھلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے؟ رمضان کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو روزے کے حوالے سے یہ معاملہ ہے، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے فقط امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض نہیں بلکہ اس سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور وہ روزے رکھا کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، آگے سوال پہ لینے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اگر یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. زین بھائی، تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں ہم. اور تیسرا سوال ہمارا یہ کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور روزہ دار کو روزے کا کیا اجر ملتا ہے اور یہ کتنا ملتا ہے؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے تو کثیر ترین روایتیں ہیں، تو انشاءاللہ چند پہ ہم گفتگو کریں گے. صحیح. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ جو حاملین عرش ہے نا، یعنی عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، وہ روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو سمندر کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے نا اور رمضان کا پہلا دن آیا، فرمایا آسمان دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور فرمایا یہ آسمان دنیا کے دروازے 30 دن تک جب تک کہ روزے رہیں گے تب تک کھلے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے لیے اجر کیا ہے روزہ دار کے لیے؟ فرمایا روزہ دار کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ اس روزہ رکھنے کے دوران
جتنے سجدے ادا کرے گا ہر سجدے کے عوض اس کو 1500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں یاقوت کے جو ہے وہ باغات جو ہے وہ اس کے لیے اگا دیتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جب وہ ہر دن یا ہر رات اس پورے دن میں جب وہ روزے کے دوران فرمایا کہ جب وہ سجدے کرتا ہے تو اس سجدے کا عوض یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر سجدے کے عوض ایک ایسا درخت دیا جاتا ہے جنت میں کہ جس جنت کے اس درخت کے نیچے کوئی گھڑ سوار تیز رفتار دوڑے تو 500 سال تک. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس طریقے سے رمضان اور روزے کی کئی فضیلتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھیں اگر ہم رمضان کو دیکھیں نا تو اس کی فضیلتیں بہت ہیں. اب آپ اس بات سے اندازہ کریں اسامہ بھائی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت جانتی نا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا یہ کرتی کاش ہماری پوری زندگی رمضان. کیا بات ہے. کیا یعنی سوچیں کیا اس کے اندر برکتیں ہوں گی, کیا اس کے اندر بھلائیاں ہوں گی. اور اس کی فضیلت یوں بھی ہے نا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا رمضان کا وہی مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور پھر قرآن کو نازل کیا گیا تو پھر ہم کہیں کہ قرآن کو رمضان میں تو پھر ایک خاص تاکید ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور رمضان وہی ہے جس کے اندر لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کیا, خیر من الف شہر. فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ. اصل میں یہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب سنا نا, لیکن پچھلی امتوں میں ہمارے یہاں ابھی جو اس وقت جو چل رہا ہے 2023 میں ہم جی رہے ہیں, ہم کہیں گے کہ 20ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں تقریباً. تو اب اس میں کیا ہے کہ عمروں کا ایوریج ہم کیا دیکھتے ہیں بھائی 45 سال 50 سال چلے آپ عموماً چلے جائے تو 60 سال. یعنی 60 سال کے بعد ہمارا تصور یہ ہے کہ کوئی جیے گا نہیں, ہے نا. اچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں بھی جو نا عمروں کا تناسب یہی تھا. کوئی صحابی ایسے بھی ہوئے کہ جو 150 سال یا اس زمانے کے لوگ جیے, لیکن عام طور پر عمروں کا ایوریج یہی تھا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تھوڑے سے اس بات سے جو نا غم ہوا کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں یا جو عبادت گزار ہیں, بھائی کسی کی 500 سال عمر, کسی کی 600 سال عمر, کسی کی 800 سال عمر. اب اس اتنے عمر کے اندر انہوں نے تو بھائی جو عبادت گزارے انہوں نے تو عبادتیں کی. جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ ہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک یہ سمندر ہے, اس سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے, ایک عبادت گزار ایسا ہے کہ جس نے وہاں پر 400 سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. اچھا کوئی انسان ہے نہیں تو وہ گناہ بھی نہیں کر رہا. وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انار کا پیڑ اگا دیا, ایک پانی کا جو چشمہ جاری کر دیا, پانی پیے انار کھائے, اور وہ عبادت گزار 400 سال تک عبادت کرتا رہے. یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے کہنے لگے میں آپ کی جو ہے وہ روح قبض کرنا ہے. اب تمنا دیکھو ان کی تمنا کیا تھی, وہ کہنے لگے کہ آپ میری روح قبض کریں, لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں, 2 رکعت نماز نفل پڑھوں, اور دوسری رکعت کے سجدے میں ہوں تو آپ میری روح قبض کر لیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لگے اتنی اجازت میں رب تبارک و تعالیٰ سے لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. صحیح. تو یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ جب ہم یہاں سے زمین سے آسمان کی طرف اڑتے ہیں نا, فرمایا آج تک وہ شخص سجدے میں ہی ہے. اللہ اکبر. 400 سال جس نے عبادت کی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چونکہ حریص تھے نا نیکیوں کے, ہمیں تو نیکیوں کی فکر ہوتی نہیں ہے کہ 400 سال کسی نے عبادت کی, کسی نے 500 سال عبادت کی, تو یا رسول اللہ ہماری تو عمروں کا تناسب کم ہے, تو ہماری نیکیاں تو. اس غم کی وجہ سے جو کہ صحابہ کرام کو ہوا, پھر حضور علیہ السلام نے اس غم کو محسوس کیا, تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر اس رمضان المبارک میں ایک رات ایسی گزاری, ایک رات ایسی اتار دی, فرمایا خیر من الف شہر, جو اس ایک رات کو پالے اور اس میں عبادت کر لے, فرمایا کہ 1000 مہینے کی نیکیوں کے برابر اس کو ثواب مل جائے. اب سوچیں جس کی 60 سال عمر ہو, اور 60 سال عمر میں اسامہ بھائی اس نے ہر سال, چلیں یوں کہہ لیں کہ بھائی 15 سال کی عمر اس کے یا 10 سال کی عمر اس کی نابالغی میں چلے گئے, 50 سال کی اس نے عمر پائی, اور 50 سال میں ہر سال اس نے شب قدر کو پا لیا. اور ہر سال کے اندر اس کی 1000 ماہ کی نیکیاں تو پھر لگائے جائیں, تو پھر بنی اسرائیل کے جو عبادت گزار ہیں انہوں نے اگر 600 سال بھی عمر پائی ہو, تو یہاں اگر ہم اس ایوریج سے دیکھیں تو یہ بھی کہیں زیادہ ہاں, تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب تبارک و تعالی کا خاص کرم کہ رمضان المبارک عطا فرمایا, پھر رمضان المبارک میں شب قدر عطا فرمائی, اور اس شب قدر کی ایک رات میں نیکی کرنا, ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے کتنے فوائد ہیں اور کتنی نیکیاں ہیں, اور اس کے اوپر کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ہمارے دین کے اندر.
تو الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے، اور جو روزے نہیں رکھتے ان کو بھی ترغیب دینی ہے کہ وہ روزے رکھیں. ایسا ہی ہے. اصل میں آج کل تو یہ دور چل پڑا ہے نا، مطلب بھائی ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کیوں اللہ معاف کرے، بھائی ہم ماوا کھاتے ہیں. اللہ کو یعنی ہمارے لیے ماوا ہے. آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بدبختی، یعنی ہمارے لیے ماوا اہم ہو گیا، ہمارے لیے گٹکا کھانا اہم ہو گیا، ہمارے لیے پان کھانا اہم ہو گیا، لیکن روزہ رکھنا اہم نہیں ہے. اور اب تو وہ ایک حکومت نے بھی نیا ڈھونگ رچا کے رکھا ہے کہ جو آپ کہیں بھی دیکھیں گے نا، محلے کے اوپر، کونے کے اوپر، کہیں سڑک کے اوپر، کنارے کے اوپر، وہ جو نا تمبو لگائے ہوئے ہیں اور اندر جو جا رہا ہے پانی پی رہا ہے ہیٹ اسٹروک کے نام کے اوپر، اور اس طریقے کی حرکتیں جو ہے نا ایک طوفان بدتمیزی مچا کے رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں اس چیزوں سے محفوظ فرمائے. زین بھائی 5ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. اچھا، اس 5ویں سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے 5واں چوتھا میرے خیال سے چوتھا سوال ہوگا. چوتھے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ یہاں تک ہماری ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اسے لائک بھی کر دیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ ایسی نیکی کی باتیں جتنے لوگوں کو پتہ لگے آپ کو بھی ثواب ملے گا، صدقہ جاری ہے. ایسا ہی ہے. اچھا زین بھائی، چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں کتنا زبردست سوال یہ آیا ہے ہمارے پاس. اچھا، لوگ نا اس پہ تھوڑا سا انسپائر بھی ہوں گے کہ بھائی اب دنیاوی فوائد دیکھیں کیا اس میں حاصل ہوں گے. تو دیکھو، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو دنیا بھی دیکھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے دیکھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک سے دیکھیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحوا، فرمایا کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. یعنی دیکھیں روزہ رکھنے سے صحت مند ہو جائیں گے. ایک جو ہے وہ یہ برطانیہ کا پادری ہے، اس کا نام میں بھول، اور ریلیف گل نام کا شاید بندہ تھا. تو اس نے یہ تحقیق کی، اس نے کہا کہ جو شخص 1 مہینے روزہ رکھے گا نا، 1 مہینے، اسے دل کی بیماریاں نہیں ہوں گی. فرمایا کیا، اس نے مطلب اپنی ایک تحقیق پیش کی، اور تحقیق کے طور پر اس نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے روزہ رکھے گا، اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو شوگر کنٹرول ہو جائے گی، اگر وہ دل کا مریض ہے تو کہا کہ بھئی اس کے جو ہے نا وہ دل کے امراض میں بہت حد تک کمی آ جائے گی، اور اگر وہ مثال کے طور پر معدے کے کسی مرض میں مبتلا تھا تو معدے کا مرض ہوگا نہیں، اور اگر معدے کے مرض میں مبتلا نہیں بھی ہے اور وہ سال میں 1 دفعہ روزہ رکھتا ہے مہینے بھر کا، تو اسے زندگی میں کبھی معدے کا مسئلہ نہیں ہوگا. کیا بات. اور یہ اس پہ تو پوری تحقیق ہوئی ہے، بڑے بڑے سائنسدان، کیونکہ آج کل نا لوگوں کو شاید قرآن و حدیث کی باتیں حالانکہ انسپائر کرنی چاہیے، لیکن جو ہمارے دنیا دار لوگ ہیں نا وہ دیکھتے ہیں بھائی سائنس کیا کہتی ہے، اور بھائی وہ دنیا بھی ویسٹرن کنٹریز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں بڑے فوائد بتائیں. اچھا، امریکہ وغیرہ کے اندر مختلف قسم کے ایسے انہوں نے ریسرچ سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے، وہاں پر مختلف قسم کے جو امراض کے لیے نا وہ 1 مہینے کا روزہ رکھواتے ہیں. اس کو انہوں نے فاسٹ کا نام دیا ہوا ہے. وہ صبح سے لے کر ایک رات ایک وقت تک، مخصوص وقت تک ان کو بھوکا رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ اپنے پتہ نہیں کتنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں. تو دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے نا ہمارے اوپر، اتنی بڑی رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے ساتھ میں. دیکھو روزہ رکھیں گے ثواب الگ ملے گا، آخرت کا تو فائدہ ہو رہا ہے، اور دنیا میں بھی جو نا اس کو کتنے فائدے مل رہے ہیں کہ وہ 10 قسم کے امراض سے بچ رہا ہے. تو روزہ ہم دیکھیں، ہم نے دنیاوی فوائد تو سن لیا ساں بھائی، لیکن ہم روزہ اس لیے نہیں رکھیں کہ دنیاوی فوائد. بالکل ایسے ہی. دیکھو اس پہ نظر تو ہونی چاہیے کہ دنیاوی فوائد بھی مجھے حاصل ہو رہے ہیں، تو یہ تو ایک ایکسٹرا فائدہ ہو گیا نا مسلمان کے. لیکن مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور حکم، کہ وہ کیا ہے نا. جب یہ والی بات ہوگی نا تو پھر انشاءاللہ عز و جل جو نا وہ پھر بولتے نا کہ بندہ تو پھر اپنے حد سے گزر جاتا ہے نا. پھر عشق کی داستانیں پھر ہم نے بھی سنی ہے نا، صحابہ کرام کی اور پھر اولیاء کرام کی، کیسے کیسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں تو آپ نے ہیٹ اسٹروک کی بات کی تو نا، ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوا چلا جاؤں. ہیٹ اسٹروک ہوا تو آپ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اس ٹائم پر ظاہر سے ہوتے ہم بھی نکلے باہر روڈوں پہ، ہم نے جو منظر دیکھا کہ وہ ٹینٹ لگا دیے، کناتے لگا رہے، بھائی ہیٹ اسٹروک، پانی ڈالنے پلا رہے ہیں اندر لے جا کے، اور تو کھلے عام ہو گیا بالکل. اصل میں دیکھو اس کی شرعی اجازت، علماء تو کہتے ہیں کہ اس کی شرعی اجازت نہیں ملے گی. صحیح نا، کیونکہ وہ حالت اضطرار میں نہیں آیا کہ اب وہ پانی نہیں پیے تو مر جائے، ایسی صورت نہیں ہے. اس ہیٹ اسٹروک میں ہم نے بھی صورتحال دیکھی. اس ٹائم پہ ہزاروں لوگ بلا مبالغہ ایسے تھے کہ انہوں نے اس صورتحال میں ایسی جاب کی ہے. میں اپنی پٹھان برادری کو کہوں گا، میں تو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں ہماری پٹھان برادری کو. اس ٹائم پہ دیکھا گیا اس ہیٹ اسٹروک میں وہ کھڈا بھی کھود رہے تھے، وہ محنت مزدوری والا مشقت والا کام کر رہے تھے اسامہ بھائی، لیکن انہوں نے روزہ رکھا ہے نا. تو ہیٹ اسٹروک کے نام پہ اس کی اجازت بالکل نہیں ملے گی کہ بھائی کوئی بولے یار ہیٹ اسٹروک ہے. تو جو ہے نا روزہ ہم جو نا رکھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے نا کوئی احسان کر لیا، پانی پیئیں گے. اصل میں آج کل نا یہ ایک وہ وبا چل پڑی ہے کیا کہ یار میں تو بیمار ہوں، ہے نا، میں بیمار ہوں یار، میں تو نہیں رکھ سکتا. جبکہ وہ ایسا بیمار نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ روزے چھوڑ دے، اسے روزے چھوڑنے کی جو ہے نا وہ اجازت مل جائے. تو بس ہمیں
جو ہے وہ ہم دین سے دوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر دین سے قربت ہوتی اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں ہیٹ اسٹروک پہ دیکھیں میں وہ بات بھول گیا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمیاں پسند تھی, صحیح, سردیاں بھی پسند تھی. صحیح. اب آپ کہیں گے بھائی گرمیاں بھی پسند سردیاں بھی, تو گرمیاں ہمیں بھی پسند ہے. بلا ہوا میں مطلب نارمل بات کر رہے ہیں بھائی کیوں پسند ہے بھائی گرمیاں, تو بھائی گرمیوں میں انجوائے کریں گے, بھائی وہ سمندر میں جائیں گے, وہ سوئمنگ پول میں نہائیں گے, پکنک منائیں گے. اچھا بھائی سردیاں کیوں پسند ہے؟ بھائی سردیوں کی رات میں تو سونے کا مزہ, راتیں لمبی ہیں نا, راتیں لمبی ہیں, اور وہ وہی جو بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا. اچھا جو امیر ہے وہ چلغوزے کھائے گا, بالکل, جو غریب ہے وہ مونگ پھلیاں کھائے گا. لیکن دیکھو ایک انجوائے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمیاں کیوں پسند تھی؟ ان کو گرمیاں اس لیے پسند تھیں کہ گرمیوں کے وہ روزے رکھ سکیں. کیا بات ہے. اور سردیاں اس لیے پسند تھی کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہیں, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے سردی پسند تھی کہ وہ سردی کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کر سکیں. اللہ اکبر. تو یہ تو ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا, ان کے لیے گرمیاں بہت خوش آئیں, بھائی خوش ہوتے تھے بھائی گرمیوں کے روزے رکھیں گے. ہمیں گرمیوں میں تکلیف ہوتی ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی نا یعنی عبادت کی نیت سے اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس بڑا معاملہ چل رہا ہے, روزے کے بڑے فضائل ہیں, جہاں پر فضائل ہیں وہاں گناہ جو ہے نا اس کو چھوڑنے کے گناہ بھی بہت ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رمضان میں جو ایک نیکی کرے گا نا, ایک نیکی نفل, فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے. صحیح. تو جب ثواب کا یہ معاملہ ہے تو پھر گناہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اچھا مطلب یعنی گناہ کا معاملہ اس سے الٹ ہو جائے گا. گناہ کا معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ نیکیوں کا تو معاملہ یہی ہے. صحیح. کہ جو نفل کرے گا, کوئی بھی نفل عمل کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا, اور فرض کا عمل کرے گا تو اسے 70 گنا جنہ اجر دیا جائے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ الحمدللہ آج بہت ساری ہماری جو ہے وہ دینی حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, اور اگر اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ اس پورے رمضان 30 دن آپ سے پھر اسی ٹائم ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.